روز منفرد اور نئے کلام سننے کے لیے ابھی ہمارا چینل قادری اسٹوڈیو پتوں کی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ ہادی وی مصطفیٰ رہبر وی مصطفیٰ ہادی وی مصطفیٰ ہادی 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 وی مصطفیٰ تے رہبر وی مصطفیٰ اللہ دے جلویاں دا اللہ دے جلویاں دا مظہر وی مصطفیٰ مظہر وی مصطفیٰ ہادی وی مصطفیٰ ساڈا ہادی وی مصطفیٰ رہبر وی اللہ دے جلویاں دا اللہ دے جلویاں دا مظہر وی مصطفیٰ بولو سبحان اللہ۔ رئیس میاں یہ دروازہ بند کر دو بیٹے، وہ والا دروازہ کھول دو۔ اب نا یہ بار بار نا یہاں سے آنے والا ڈسٹرب کرتے رہے، وہ دروازہ کھول دیں والا آخر والا، آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں۔ آپ حضرات تھوڑی سی شفقت کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کے لیے جگہ بنائیں، جو اللہ کے بندوں کے لیے کشادگی کرے اللہ اس کے لیے کشادگی فرماتا ہے۔ تو آپ یہ سوچ کے تھوڑا آگے آئیں کہ کوئی بیٹھ جائے گا تو کل آپ کو بھی کوئی بیٹھنے کی جگہ دے دے۔ آپ تھوڑا سا بزرگ حضرات بیچ والے جو جگہ خالی ہوئی ہے تو آگے تھوڑا سا آپ حضرات مہربانی فرماتے ہوئے اور آگے تھوڑا تھوڑا یہ جو بیچ کے لوگ یہ کھول دیں گے، یہ بھی کھول دیں ساری کھڑکیاں، یہ بیلی بھی کھول دیں۔ آپ لوگ آگے تھوڑا سا ہو جائیں، یہ جگہ میں نے بنائی ہے، یہ رہنے دیں والی تھوڑا سا آپ کو آگے ہلکا سا۔ آپ حضرات میری بات اگر سن رہے ہیں تو تھوڑا سا آگے مہربانی، یہ جو بیچ میں خلا آیا نا آپ حضرات اٹھ نہیں رہے، یہ تو ہو گئے پیچھے والے آگے نہیں آ رہے، تھوڑا سا آگے ہو جائیں، ہے تو تھوڑی محنت ہی لیکن کر لیں، اللہ کرے کہ اس کی جزا میں یہی مل جائے۔ محفل میں مشکل ترین کام ہے لوگوں کو آگے بلانا۔ محفل کا سب سے مشکل کام کیا ہے لوگوں کو جتنا مرضی کہ ہل دینے بڑا اوکھا کچھ سختی کر دو نا تھوڑی یار اگیا ہو کیوں نہیں آنے، جنہیں نہ اللہ پھر وہ پیچھے مڑ کے کہتا اگیا ہو نا کیوں نہیں آ رہے، آپ نہیں آنے۔ یہ مشکل ترین کام ہے لوگوں کو لانا۔ بیٹھیں پھر توجہ کریں جی۔ اللہ دے جلویاں دا مظہر وی
ایک دن حضور نے حضرت جبریل کو پوچھیا جبریل تیری عمر کنی ہے؟ انہاں کیا سرکار عمر دا اندازہ نہیں لیکن ہے پتہ ایک ستارہ چوتھے آسمان تے چوتھے حجاب عظمت تے چمک دا ہے 70,000 سال بعد پھر چھپ جاندہ ہے پھر 70,000 سال بعد چمک دا ہے پھر چھپ جاندہ ہے پھر 70,000 سال بعد چمک دا ہے پھر چھپ جاندہ ہے میں کوئی 72,000 واری ویکھیا ہے حضور نے فرمایا فَبِعِزَّتِ رَبِّي اَنَا ذَلِكَ الْقَوْقَبُ رب دی سوں میں پھر شاعر نو کہنا پہ گیا سرکار نے جبھی تو پردہ جدوں ہٹایا سرکار نے جبھی تو پردہ جدوں ہٹایا روح الامین تک کے دنیا نو اے سنایا دنیا نو اے سنایا کی سنایا لوکو اوتھے بھی مصطفیٰ نے اوتھے بھی مصطفیٰ نے ایتھے بھی مصطفیٰ اللہ دے جلویاں دا اللہ بولو اللہ دے جلویاں دا مظہر بھی مصطفیٰ مظہر بھی مصطفیٰ ساڈا ہادی بھی مصطفیٰ راہبر بھی مصطفیٰ سوال اور جواب آپ نے دینا جیڑا بندہ عمرہ کرن جاندہ ہے او دے گل چھار پاندے ہو کہ نہیں واپس آندہ متھا چم دے ہو کہ نہیں ہاتھ چم دے ہو کہ نہیں کیوں جواب آیا انہیں حجر اسود نو چمے ہیں تو میں کیا چمے ہیں تے کی ہویا وٹا ہی چمے ہیں کہ نہیں خالی وٹا نہیں بڑی گل ہے میں کیا کی گل ہے جواب آیا اس حجر اسود نو حضور نے چمے ہیں تو میں کیا جنہوں نبی چمے جیڑا انہوں چمے تسی انہوں چمو جنہوں نبی چمے جیڑا انہوں چمے اسی انہوں چمیے انجی ہے نا تے پھر جس خوش نصیب نے چمیائی نبی دا متھا ہوئے شاعر کہہ رہے ہیں کی کہہ رہے ہیں حجر اسود دی گل ہو رہی رخ مصطفیٰ دے بوسے نت سادیاں پہلین دی ابھی محفوظ میں آپ نعت پڑھ رہے تھے نا تو آپ کہہ رہے تھے آمینہ تیرا لال بڑا سونا لگ رہا تے اجازت ہوئے تے لے جاؤں تو یہ ہم تو نہیں نہ کہہ رہے یہ کون کہہ رہا بھئی حضرت حلیمہ کہہ رہی ہیں نا حضرت آمینہ سے ہے یہ نا تو اب حضرت حلیمہ کی خوش نصیبی دیکھیے رخ مصطفیٰ دے بوسے نت سادیا پہلے سکھیاں نو آپ جا کے خود مسکرا کے کہندی خود مسکرا کے کہندی دل وچ بھی مصطفیٰ دل وچ بھی مصطفیٰ دل بر بھی مصطفیٰ اللہ دے جلویاں دا اللہ دے جلویاں دا بولو اللہ دے جلویاں دا اللہ دے جلویاں دا مظہر بھی مصطفیٰ مظہر بھی مصطفیٰ بولو 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 ہادی بھی مصطفیٰ ساڈا ہادی بھی مصطفیٰ راہبر بھی
مصطفیٰ کہہ دو سبحان اللہ پھر سوال پھر سوال جیڑا روزانہ تواڈے گھراں دے وچ پکدا ہے 3 ٹائم پکدا ہے یہ لنگر تواڈا تواڈے چپ رہن تو مینوں شک ہو رہا ہے بھئی جواب نہیں ملے گا تو شک ہی ہوئے گا میں سوال کرنا ہے تو تساں جواب دینا جیڑا روزانہ 3 ٹائم تواڈے گھراں وچ پکدا ہے یہ لنگر تواڈا ہے میں اے نہیں پوچھا کدا ہے میں صرف اے پوچھا تواڈا ہے واہ میرے سوال دا جواب اے نہیں کہ کیندا ہے وہ میرا کام نہیں جیڑا تواڈا کام ہے وہ تسی کرو خالی پھر میں پوچھنا مڑ مڈو جیڑا روزانہ 3 ٹائم تواڈے گھراں وچ پکدا ہے وہ تواڈا ہے ایتھے جیڑا تقسیم ہوئے گا وہ انہاں دا ہے جنہاں دے نانا جی دی اشال ثواب واسطے حاجی برکت صاحب واسطے محفل ہے یہ انہاں دا ہے انجی ہے نا تے پھر سننا نہ ساڑا نہ تواڈا نہ انہاں دا ہو کونین پئی اکھاں دی میرے نبی دا صدقہ اللہ حق زندہ زندہ ہو کونین پئی اکھاں دی میرے نبی دا صدقہ سرکار ہی نے کعبہ سرکار ہی نے قبلہ سرکار ہی نے کعبہ سرکار ہی نے قبلہ سرکار ہی نے قبلہ وہ پتو کی علیو ساڑا مرکز بھی مصطفیٰ مرکز بھی مصطفیٰ محور بھی اللہ دے جلویاں دا اللہ دے جلویاں دا مظہر بھی آخری اور پنجواں شیر کنے پڑھے نے اڑھدا ہے نہیں تسی سندا ہی نہیں پہ پھر دا مطلب نہیں میں تے پنجواں گیا پر پڑھے کنے ہیں تے پھر بھئی آئی تے مزہ ہے نا توجہ تو ہی نہیں کہندے نے نا بھئی پڑھے میں 3 نے تے پنجواں کے میں تہاڈا کام ہے نہیں سی بندا تسی کہو جی 4 پڑھے نے تسی کہو جی ہلے تو چوتھا بندا ہے پنجواں بندا ہی نہیں نہ کہنا میری گل تے اس تے لبیک کہنا جڑی صحیح ہوئے انج ہر پاسے لبیک اسی ٹر پاواں گے تے پھر کل کسی اور واسطے بھی کہہ دیاں گے صحیح گل تے کہنا میرے بابے نے ساری زندگی کو غلط گل کیتی ہوئے تے دسو تاں ہی تے اساں پیچھے لبیک کیا نا 3 شعر میں پڑھے نے چوتھا نہیں پڑھ رہا پنجواں برائے صالح ثواب یوسف میمن جے کدی تانوں سمجھ آئی ہوئے ساری زندگی یوسف میمن نے 5واں شعر حضور دی آل واسطے پڑھے تسی حضور دی آل واسطے ایڈی ہولی بولو گے سبحان اللہ 5واں شعر حضور دی آل واسطے انہوں کوئی کہے ٹائم تھوڑا 2 شعر پڑھنے نے پاندہ سی ٹھیک ہے 2 ہی پڑھا اللہ جنت گھر دے ایک پڑھ کے آندہ سی اچھا بھائی دوجا شاعر نے لکھیا ہی کوئی نہیں تیجے دا ٹائم ہی کوئی نہیں چوتھا میرے نال مطابقت ہی نہیں رکھدا تے 5واں ساری زندگی انہیں 5واں شعر حضور دی آل واسطے پڑھے میں بھی چوتھا نہیں پڑھ رہا 5واں حضور دی آل واسطے جے کوئی سید اتنے بیٹھا ہے تے او دے واسطے علماء بزرگ کوئی سادات بیٹھے نے تے انہاں واسطے سجے کھبے بزرگ سادات بیٹھے نے تے میں شعر پڑھن لگا اس تو بڑا میرے کو شعر کوئی نہیں کہ میری نعت میرے کلام میں سب تو بڑا جڑا کلام میں پڑھدا میں نہیں لکھیا جڑا میں پڑھدا پیا اس کلام میں سب تو بڑا شعر میرے کو اس تو بڑا شعر کوئی نہیں تے اس تو وڈی ہلے تائیں آواز بھی نہ آئی ہوئے سبحان اللہ دی جدوں میں شعر پڑھا نہ تے گج کے کہنا سبحان اللہ جنوں اے شعر سمجھ نہ آئے وہ اپنے مقدر تے روئے کہ انہوں نبی دی آل دی گل نہیں سمجھ آئی
تے جنوں سمجھ آئے وہ خوش ہوئے کہ رب نے انہوں سنی بنایا ہے جنہ دے دلوں اہل بیت تے صحابہ دوئے اکٹھے رہنے. لو بھائی میں شعر پڑھا لگا تیار ہو؟ تیار ہو دا مطلب ہے جی تیار ہاں جواب دائے ہوئے جیڑا سوال ہوئے جواب ہوئی دیا کرو. تیار ہو؟ پیچھے آلے ہلے نہیں تیار میں نہ رہے. تیار ہو؟ ہون پھر شعر سننا ذرا. اللہ دے جلویاں دا مظہر بھی یہ تسی آنکھوں نہ گج کے پھر میں شعر پڑھا تھا. اللہ دے جلویاں دا مظہر بھی دعوی یار میرا عاشق کمال بنسو. دعویٰ ویکھنا کیٹا اچھا ہے. دعویٰ یار میرا عاشق کمال بنسو. چشمے حسین لے کے ویکھو تے آپ منسو. ویکھو تے آپ منسو کہ زہرا بھی مصطفیٰ زہرا بھی مصطفیٰ زہرا بھی مصطفیٰ حیدر بھی مصطفیٰ. اللہ دے جلویاں دا اللہ دے جلویاں دا اللہ دے جلویاں دا بولو مظہر بھی مصطفیٰ. سبحان اللہ. مختصر حمد و صلاة کے بعد نہایت واجب القدر معززین علماء کرام ثنا خوانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت مشائخ عظام سادات کرام میرے یاران طریقت و مسلک. میں شکر گزار ہوں اہلیان پتوکی کا اس محلے کی اس مسجد میں آج بھائی محفوظ جماعتی صاحب کے توسل سے حاضری ہوئی. ایصال ثواب برائے حاجی برکت علی صاحب جو ہر سال یہ محفل سجتی ہے اور چھٹی سالانہ محفل ہے. میں چھٹی میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور اپنے بزرگوار کے لیے ان کی اولاد کی طرف سے ہوتے نواسوں کی طرف سے یہ اہتمام اللہ قبول فرمائے. جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے مطابق چند باتیں کہنے کی سعادت حاصل کروں گا. میرا اللہ مجھے حق کہنے کی اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات جی بکار جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں نبی علیہ السلام کی جو بیست کے اعتبار سے جہت وحدہ ہے اس کو ذکر فرمایا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے قد جاءکم من اللہ نور. ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ترجمہ بنتا ہے تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا. بات سنو بچو، اے بچو خاموش، بالکل شور نہیں کرنا. بہت شور نیچے آ رہا، خاموش ہو کے بیٹھ. آپ لوگ شور کرو گے نیچے بلوا لوں گا، کھڑکی بند کروا دوں. بالکل خاموش ہو. پھر ترجمہ سنو بھائی. قد جاءکم من اللہ نور. آیت میں پڑھتا ہوں، اگلا لفظ نور آپ کہیں تاکہ آپ میرے ساتھ قرآن پڑھنے میں شامل ہو جائیں. قد جاءکم من اللہ نور. اور آپ کے ذوق کے لیے میں پھر پڑھتا ہوں تاکہ میں قرآن پڑھوں اور آپ قرآن سن کے سبحان اللہ کہہ سکیں. جیڑا بندہ قرآن سن کے سبحان اللہ نہیں نہ آندا انہوں پھر پتہ ہی نہیں کتھے آکھنی چاہیے ہے. اس لیے میں پڑھتا ہوں. قد جاءکم من اللہ نور.
پھر پڑھتا ہوں تاکہ آپ پھر کہہ سکیں. قد جاءکم من اللہ ترجمہ تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے, سب کچھ پتہ ہے. تو جب سب کچھ پتہ ہے تو پھر تحقیق کیوں فرمایا؟ تو جب رب قد کہے نا تو رب کا تحقیق کرنا یہ نہیں ہوتا کہ انہوں لبنا پہ آئے نا, وہ ڈھونڈنے کا معنی اس کی ذات کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس نے ڈھونڈا اسے پتہ نہیں تھا معاذ اللہ نا. اصل میں بعد والی شے کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے وہ قد فرماتا ہے. تو یہاں بعد میں کیا ہے جس کے لیے اللہ نے قد کہا؟ تو جواب آیا یہاں بعد میں مصطفیٰ کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہ بات اتنی عظمت والی بات تھی, حضور کا آنا اتنی عظمت والا آنا ہے, حضور کا تشریف لانا اتنی برکت والا تشریف لانا ہے, حضور کا تشریف لانا اتنی خیر والا تشریف لانا ہے, حضور کا تشریف لانا اتنی عظمتوں والا آنا ہے کہ اللہ نے آنے کا ذکر بعد میں کیا, تحقیق کا لفظ پہلے فرمایا. کہ لوگوں تمہیں معلوم ہے آنے والی ہستی کون ہے؟ جانتے ہو آنے والی ہستی کون ہے؟ قد. پھر فرمایا جاءکم, تمہارے پاس آیا, من اللہ, اللہ کی طرف سے. اللہ کی ایک ایک لفظ چاہ رہا ہے کہ میں اس پر گفتگو کروں. پہلے قد, پھر جاءکم, تمہارے پاس آیا. تو ہمارے پاس آیا یہ کہہ کر رب نے ہم پر مہربانی کتنی بڑی فرمائی. حضور ساڑھے کو لائے, اساں گناہگاراں کو لائے, سرکار ساڑھے گناہ آئے ہائے ہائے وارے نے آرے ہو گئے ساڑھے تھے. رب نے بھیجیا ہے تو ساڑھے کول بھیجیا ہے. دیکھو کوئی خاص چیز جب کسی کے پاس بھیجی جائے پتوں کی والو, مثال کے طور پر کہیں کی سوغات ہے یا آپ کے پتوں کی میں سجے کھبے فرنیچر کی شاپس ہیں, آپ کوئی بہت بہترین سا سیٹ کسی کے پاس بھیج دیں اور کہیں یہ تمہارے لیے ہے, تو وہ آپ سے کتنا خوش ہوگا, یار ایڈی قیمتی شے مینوں, ایڈی قیمتی شے مینوں ہے. بندہ اپنی حیثیت کو اس وقت محسوس کرے گا کہ یار مینوں ایڈی قیمتی شے, واہ. تو ذرا توجہ کرو, اسی ہاں کی پھر رب فرماندہ تواڈے کول. کتنی بڑی بات ہے, کتنا بڑا کرم ہے جو ہم پر کیا. قد جاءکم, تحقیق آیا تمہارے پاس. ساڑھی گل ہو رہی ہے تو ہمارے پاس آیا, اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اب لفظ اگلا بڑا توجہ کے قابل ہے اور بڑا سننے والا ہے. قد جاءکم من اللہ, تمہارے پاس آیا ہے اور آیا اللہ کی طرف سے ہے. آیا اللہ کی. دیکھو بھائی میں ایک سوال میں آپ کو شامل کروں گا اور آپ نے میرے سوال میں میرے ساتھ شامل رہ کر مجھے جواب دینا. پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, اسٹوڈنٹ بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں, تاجر بھی ہیں, پتوں کی کا سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. میرے دوستوں مجھے ایک سوال کا جواب تو دو. قد جاءکم من اللہ, ترجمہ بنتا ہے تحقیق اللہ کی طرف سے. تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ جواب دو, مجھے یہ تو بتاؤ یار یہ اللہ کی طرف ہے کون سی؟ میں آیا ہوں اس طرف سے, روڈ سے آیا ہوں اس طرف سے, لاہور سے آیا ہوں اس طرف سے, تو یہ طرف ہوئی. یہ دروازہ بند ہے, اب جو آئے گا اس طرف سے. میں مسجد میں داخل ہوا, اس گیٹ سے داخل ہوا تو اس طرف سے, مصلی پر گیا واپس گیا اس طرف سے, تو طرف ہوئی. تو اللہ کہتا میری طرف سے. بتاؤ نا اللہ کی طرف کون سی ہے؟ بھائی جب اللہ کہہ رہا میری طرف سے, من مانے سے, من اللہ مانے اللہ کی, تو لازم آتا کوئی طرف ہوگی. تو آپ سب اس سوال پر چپ ہو گئے نا, کیوں کی دسیے کیڑی طرف ہے؟ تو میں قرآن سے کیوں نہ پوچھوں,
اے قرآن تیری باتیں تو بتا. اسی تیرے کو لو پوچھنے ہیں رب دی طرف کیڑی ہے. میں نے قرآن سے سوال کیا, اے قرآن اللہ کہتا ہے قد جاکم من اللہ نور, اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا. ہم کتاب نہیں کھولتے, ہم کسی عالم سے نہیں پوچھتے, ہم کسی مفتی سے نہیں پوچھتے, ہم کسی پروفیسر سے نہیں پوچھتے, ہم کسی ڈاکٹر سے نہیں پوچھتے, ہم کسی عالم سے بھی نہیں پوچھتے. اے قرآن ہم ڈائریکٹ تجھ سے پوچھ لیتے ہیں, اے قرآن تو بتا اللہ کی طرف کون سی ہے, کیونکہ رب کہتا ہے قد جاکم من اللہ نور, اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا. تو قرآن تجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں, بتا اللہ کی طرف کون سی ہے. جب کوئی طرف سے آتا ہے تو جو طرف ہوتی ہے اسی طرف کا ذکر کیا جاتا ہے. اب رب نے کہا میری طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا, اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا, تو طرف تو پھر کوئی نہ کوئی ہوگی. وہ طرف کون سی ہے؟ مشرق ہے, مغرب ہے, شمال ہے, جنوب ہے. حضرات جی بتا کوئی طرف ہوگی جس طرف سے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا. جب ہم اس تفصیل میں گئے تو قرآن سے ہم نے پوچھا اے قرآن تو بتا اللہ کی طرف کون سی ہے, تو قرآن کا جواب سنو. فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. میں نے قرآن پڑھا ہے اور آپ نے قرآن سنا ہے, اور میں پھر قرآن پڑھتا ہوں اور بندہ قرآن سن کر سبحان اللہ نہ کہے تو پھر کب کہے. میں پھر قرآن پڑھتا ہوں, جواب پھر دوں گا, ترجمہ پھر کروں گا, لیکن پہلے آپ حضرات کی آواز سن لو. ہم نے قرآن سے کہا قرآن تو بتا اللہ کی طرف کون سی ہے, تو قرآن نے کہا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. ہم نے کہا قرآن اللہ کی طرف کون سی ہے, تو قرآن کا جواب سنو. فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, جدھر مرضی منہ پھیر لو. آئے آئے آئے, جدھر مرضی منہ پھیر لو, ساریاں طرفاں رب دیاں نے. شمال جنوب مشرق مغرب اگر کہیں تو شمال اور جنوب کے درمیان میں جو وہ کس کی ہیں, مغرب اور مشرق کے درمیان جو ہے وہ کس کی ہیں. تو ویسے تو پہاڑ بنتے ہیں 8, طرفیں بنتی ہیں 4, 8 پہاڑ ہوتے ہیں, 4 طرفیں ہوتی ہیں. اب 8 پہاڑ میں طرفیں 4 ہیں, لیکن اگر ہم 4 طرفوں کو خاص کریں تو پھر 4 طرفوں کو خاص کرنے سے باقی طرفوں کا کیا ہوگا. اس لیے فرمایا یہ 4 طرفیں تو تمہاری ہیں, ہر سمتی رب کی ہے, ہر طرف ہی رب کی ہے. اب ترجمہ سنو بھائی, قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک. اب ہم نے سوال کیا اللہ کی طرف کون سی ہے, جواب آیا ساریاں طرفاں تو اڈیاں. اب سننا پھر, ہن سمجھ آئی حضور دے آن تے ہر پاسے چانن کیوں ہویا. کیوں جے آئے کے دی طرفوں تے رب دی طرفاں, تے پھر جدوں ہر طرفوں آئے شاعر نو کہنا پہ گیا آئے نے حضور, آئے نے حضور, آئے نے حضور, بولو آئے نے حضور, واللہ آئے نے حضور, لوگو آئے نے حضور, ہویا جگ نورو نور, سارے غم مک گئے زمانے دے. کہہ دو سبحان اللہ. آئے نے حضور, واللہ آئے نے حضور, آئے نے حضور, ہویا جگ نورو نور, سارے غم مک گئے زمانے دے, سارے غم مک گئے زمانے دے. میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں پر میں کہوں گا سبحان اللہ کی آواز آپ کی ہوگی. عبداللہ دا چن, تھوڑی
تھوڑی سی کسر رہ گئی میں پھر کہتا ہوں عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن عبداللہ دا چن بڑا ڈھیلا ڈھیلا بول رہے ہیں آپ لوگ ایک باری پھر ذرا عبداللہ دا چن انج دی آواز آئے پر اگے آلیاں دی آگئی پیچھے آلے رہ گئے ایک باری پھر ذرا عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن ہو عبداللہ دا چن سونا دکھیاں دا سجن جتھوں لنگدا گیا رنگ لاؤدا گیا آئے نے حضور ہویا جگ نورو نور سارے غم مک گئے زمانے اللہ کی طرف سے حضور نور بن کر تشریف لائے. ہم نے سوال کیا اللہ کی طرف کون سی؟ جواب آیا ہر طرف اللہ کی طرف ہے. لہٰذا جب ہر طرف اللہ کی طرف ہے اور حضور اللہ کی طرف سے آئے تو پھر ایک سمت روشنی نہیں ہوئی. یہ کیمرہ اس وقت موبائل یہ کیمرہ اس کے اوپر لائٹ لگی ہے, یہ لائٹ اس طرف میری طرف ہے تو پیچھے اندھیرا ہے. جب یہ کیمرے والا کیمرہ گھماتا ہے لائٹ ادھر جاتی ہے, ادھر اندھیرا نظر آتا ہے. کیوں؟ اس کی طرف یہ ہے جب ادھر ہو تو پیچھے اندھیرا, جب ادھر ہو تو ادھر اندھیرا, کیونکہ اس کی طرف یہ ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور, اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا. پتوں کی والو اب اگر اس طرف سے آئے تو اس طرف اندھیرا, اس طرف سے آئے تو اس طرف اندھیرا, اس طرف سے آئے اس طرف اندھیرا. رب چاہتا نہیں تھا محبوب کی ولادت ہو تو کسی ایک طرف اندھیرا ہو. کہا ہم پیارے ہم تجھے یہ کہہ کر دنیا میں بھیج رہے ہیں قد جاءکم من اللہ نور. اللہ کی طرف سے جب کوئی یہ دیکھے گا کہ خدا کی طرف کون سی ہے تو پھر سارے فیصلے خود ہو جائیں گے. ارے اندھیرا تو کہیں تب ہو جہاں خدا کا نور نہ ہو. جب کائنات کی ہر شرط میں خدا کا نور موجود ہے اور ایک طرف اللہ کے لیے خاص کرنا جائز نہیں, جب تخصیص کرنا جائز نہیں تو پھر ساری سمتیں خدا کی. تو جب ساری سمتیں خدا کی تو مصطفیٰ اللہ کی طرف سے آئے. لہذا جب مصطفیٰ آئے تو کائنات میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں تھا جسے نور سے منور نہ کر دیا گیا. میری تقریر کا یہ پہلا نعرہ تھا, پہلا ہی تھا نا, تو میری تقریر کا پہلا نعرہ کدی ایڈا ہولا ہے, آخری وچ تے پھر میں ہی رہ جانا ہے. چلو پھر ہونی لا دیں تسی ہونی لا دیں, پک جائے گی آپ ہلے تو شروع ہے. بیٹھو تسی ٹینشن نہ لو, بیٹھو ہلے تسی فکر نہ کرو. اے جویں اس جوان نے نعرہ لایا نا ایک اللہ سی, تسی سارے ہو. ایدی آواز ویکھو تے اپنی آواز ویکھو. وہ کسی نے کہا دل میں رہ کے دل تو کھاتے ہو, اپنا مقام دیکھو اپنا کام دیکھو. پتہ لگے تسی نعرہ لایا, نعرہ تکبیر. میں تو انہوں دسنا آج سکھا کے جاواں گا بڑیاں گلاں سکھو کے تسی میرے کولوں. پشتو بھی سکھانی ہے لے ہیں. سیانے آندے نے ہاتھ ہوتے جائے نا آواز بھی ہوتے جاندی. تواڈے ہاتھ رہ گئے تھلے آواز بھی رہ گئی تھلے ہیں. ہن تسی پریکٹیکل کرو. ہاں نعرہ تکبیر پیا نا فرق پیا نا. ہاں اور پہ جائے گا. آ گئی نا جی, لے آیا تبدیلی لے آیا سی. ہن ایک ہاتھ اٹھیا تے ایڈا فرق پیا, دو ہاتھ اٹھن کے کتنا فرق پیا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ہن او نعرہ لان لگا جڑا مرزائیاں تے قادیانیاں نو چیر کے رکھ دا.
1000 تقریر ایک پاسے تے ایک نعرہ ایک پاسے مرزائیاں نو چیر کے رکھن والا نعرہ 30,000 شیل کھا کے بھی فیض آباد منڈیاں نعرہ نہیں چھڑیا تسی تے مسجد دی چھت تھلے بیٹھے ہو تھلے دریاں نے اتھے چھت تے پرسکون ماحول ہے بڑے آرام نال نعرہ لگ جائے گا ایتھے تے مشکل ہی کوئی نہیں فیض آباد بڑا مشکل سی تے اگلے اتھے نہیں چھڑیا کیوں نعرہ ہی بڑا انجدہ ہے تاجدار ختم نبوت ہاتھ کوئی تھلے نہ روے نعرہ لاندے ہویا ہے اے دیکھو اے نکا بچہ کڈے جذبے نال ہاتھ چاہ کے پہ نعرہ لاندا ہے شہزادہ جیندہ رہو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سلامت رہو ہاں جی ہون گل سنو بھائی قد جاکم من اللہ اگلا جملہ تسی بولنا ہے شروع دو قد جاکم من اللہ ترجمہ تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک اگلا جملہ تسا بولنا نور آیا تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک پتوں کی والے میرے دانشمند نوجوانوں دوستوں اور بزرگوں قد جاکم من اللہ نور اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہم نے کہا اللہ کی طرف کون سی ہے جواب آیا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ہر سمت اللہ کی ہے لہٰذا جب ہر سمت اللہ کی ہے تو حضور اللہ کی طرف سے آئے لہٰذا ہر سمت منور ہوئی حضور کے آنے سے حضرات جی وقار جب سرکار تشریف لائے زمین و آسمان روشن تھے مشرق و مغرب روشن تھے شمال و جنوب روشن تھے سرا سے لے کر عرش اولا تک ہر طرف نور ہی نور تھا ذرات روشن تھے درخت روشن تھے چرند روشن تھے پرند روشن تھے چہک روشن تھی مہک روشن تھی دمک روشن تھی ستارے روشن تھے ارے آسمان ہر طرف منور تھا زمین ہر طرف منور تھی آؤ میں اس کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں مصنف عبد الرزاق نے جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں اور یہ کتاب فقیر نے مدینہ طیبہ میں ان کے مکتبوں میں رکھی اور پھر وہاں کھول کر اس حدیث کو وہاں بھی پڑھا ہے جو مصطفیٰ کو نور نہیں مانتے پتوں کی والے جو ماں بھی بچے کو جنم دیتی ہے وہ یہ کہتی ہے میں پتر جمیا تھی جمے تو اندیے میں تھی جمی پتر جمیا تو پتر جمیا کوئی ماں ایسی نہیں جو یہ کہے کہ میں نے حضرات جی وقار بیٹا جنا یا ماں بیٹی جنی اس کے علاوہ کوئی لفظ کہے جو بھی کہتا ہے یہی کہتا جو بھی کہتی ہے یہی کہتی ہے ماں میں پتر جمیا یا میں تھی جمی کائنات میں ایک ماں ایسی ہے جس نے یہ نہیں کہا میں پتر جمیا جس نے یہ نہیں کہا میں نے بیٹا جنا وہ کائنات کی ماں ہماری دادی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے آپ نے فرمایا جب ولادت مصطفیٰ ہوئی یہ نہیں کہا میں پتر جمیا فرمایا خرج منی نور ایک نور تھا جو میرے جسم سے ظاہر ہوا ہر ماں کے لیے میں پتر جمیا ہر ماں کے لیے ہر ماں کے لیے میں پتر جمیا ہماری دادی نے یہ نہیں کہا دادی جانتے نہ دے کہو سبحان اللہ ہماری دادی جان نے یہ نہیں کہا ایک نقطہ دے دیں تو اگر ڈائریکٹ مدینے جاؤ نا حضور کو لو کچھ لینا ہوئے ڈائریکٹ مدینے جاؤ حضور کو لو کچھ لینا ہوئے کدی در رسالت ڈائریکٹ نہ جانا پہلے حضرت حمزہ کو جانا اے میں تو انہوں آپ دس رہے ہیں اپنی گل دس رہے ہیں کدی ڈائریکٹ نہ جانا دربار رسالت ادب دا تقاضا بھی ہے ایڈی وڈی ہستی کول بندہ انجی ٹور جا ڈائریکٹ پہلے حضرت حمزہ کو جاؤ سلام کرو عرضی کرو حضور آ گئے ہیں تے جانا ان سے دا حضور کو لے تے تو آڈے اگے درخواست پیج دے ہو گیا اسی ادھر چلے جائے تے پھر جانا حضور کو جے رد ہو گئی تے کرنا گل اور میں تو انہوں ویسے گل کرن والی نہیں ہوندی لیکن چلو دس دینا گل انج ہوندی نہیں ہے راز دیاں گلاں ہوندیاں نا لیکن وچ گل آ گئی تے تہاڈی تسلی واسطے میں کر ہی دیاں وچ گل میں نا اللہ نے مینوں 3 تیاں دتیاں تے ہاں والا کم کوئی نہیں میرے کو اللہ دے فضل 3 تیاں نے ہاں پر لوکاں دی ہاں تو میں بڑا تنگ ہاں تے میری خواہش ہے اللہ مینوں ایک اور دے کیوں جے نبی دے گھر 4 سن
मेरी ख्वाहिश है अल्लाह मैनू चौथी भी देवे ते मैनू नबी नाले निस्बत हो जाए। एक धी होई अल्लाह दे फजल नाल मैं बड़ा राजी होया, हुजूर दे घर पहली धी होई सी, एडी होली एडी होली कमाल हो गई। तुसी समझे ही नहीं, जे पुत्र धी नालों ज्यादा फजीलत वाला हुंदा ते रब हुजूर नू पहले पुत्र देंदा। तुसी समझे ही नहीं गल नू भाई। हर फजीलत दरे रिसालत ते पहले आई है कि नहीं आई? ते ती हजरत ज़ैनब हुजूर दे घर पहली औलाद है। बोलो सुभान अल्लाह भाई। हजरत ज़ैनब पहली औलाद है ना, हैं ते रब ने पहले धी दी है। मतलब की है? रब दी मर्जी यही सी सोनिया जे पुत्र ज्यादा फजीलत वाले होंदे ते मैं तेनू पहले पुत्र देंदा। ये किवें हो सकदा पुत्र फजीलत वाला ज्यादा होवे अल्लाह हुजूर नू ना देवे? जेड़ा हर रिजाल कवामून अला निसा फरमाया हक है, बिल्कुल हक है, ओदे कोई दो राय। लेकिन गल फजीलत दी हो रही है कि आन विच फजीलत उन मर्दां नू फजीलत दित्ती, लेकिन आन विच जेड़ी फजीलत है आन विच ओ पहले दित्ती है। बोलो सुभान अल्लाह। ते पहली थी सुभान अल्लाह। मैं बड़ा खुश, मैं मिठाई वंडी। एक ने मैनू कहा यार तू तो इंज वंड रहा जे पुत्र होया। मैं क्या पुत्र होंदा ते घट वंडदा। दुई थी हुई मैं क्या अलहमदुलिल्लाह थी। अच्छा ये लोग जड़े ने ना ये लोकां किबला मैनू बड़ा तंग होना गा। हाँ ओ मैं क्या तुहानू होया की हा दिया बच्चे हो। फिर ना मैं हुजूर दे कोल चला ही गया ते सीधा हजरत हमजा कोल। मैं क्या सरकार है मैं हाँ तो तंग हाँ, मैं ते राजी हाँ, पर मैं हुण हाँ मुकानी है ते मैं नाम ही तुहाडा रखना हमजा ही ते पुत्र चाहिदा। ये हुण हाँ नहीं चाहिदी, पुत्र चाहिदा। वाह फिर मेरे घर मोहम्मद हमजा ही होया। ये मैं तुहानू अपनी गल दस, एक गल मैं बयान की मदीने शरीफ। साडे दोस्त सन गड्डी पीर उस्मान उन्हां दा नाम है। उन्हां दे घर भी दो धीआं सन या गालबन एक सी। उन्हां कहा जनाब ये मैनू उन्हां बात ही दसी ओ असीं चले भी हजरत अमीर हमजा दे मज़ार ते सीधा उत्थे गए। उन्हां उत्थे यही नियत कीती हमजा ही होया। फिर वो पुत्र हो गया। उन्हां मैनू बात ही दसिया। उन्हां कहा जदों तुसीं गड्डी च वाकया बयान कर रहे सी तां ही नियत कर ली। अच्छा सिर्फ यह गल नहीं, ये ते पुत्र ने ना मैं कोई 7-8 उम्रे कर ले। हुजूर ने बड़ी करम नवाजी की ते जेड़ा पूछे अज ते गए मैं कहना नहीं अज ते। एक दिन दिल च आया मैं क्या यार 7-8 उम्रे हो गए ने अज क्यों नहीं होया हाले दिन? बड़ा ही हौली बोलते हो यार तुसी लोग। फिर मैं हाजिर होया उमरे ते हजरत अमीर हमजा दी बारगाह सीधा। मैं क्या सरकार हुण आना ते अज ते आना। समझ आई गल दी? अगली बारी फिर अज ते सी ओ भाई इंज दियां कई गल्लां ने, तरीका ही यही है। हुण दस दियां मदीने जाओ तो पहले हजरत अमीर हमजा के पास जाना, वहां से होके दरे रिसालत पर जो कह दोगे हजरत हमजा की बारगाह में, इधर दरे रिसालत पर पहुंचने से पहले मोहर लग चुकी होगी। हुण सुनो ते जे कदी बदर दे रस्ते जाओ मदीने ते फिर पहले दादी जान दे मज़ार ते जाना। मकाम अबवा थे आप दे मज़ार ते हाजरी दे के फिर अर्ज कर देना, फिर अर्ज कर देना। ते जे मदीने शरीफ होवो तुसी बदर तो इलावा ते इथे हुजूर दी बारगाह च हाजरी दे के फिर चले जाना हजरत अम्मी जान दी बारगाह है। इंज भी रुख कर लेना। ए ओ मुजर्रब तरीके ने जेड़े मैं तुहानू दस रहा कि फिर तुसी मंगोगे ना तुहाडे वापस आने तो पहले मुराद पहले पूरी हो जाएगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है हर मां आंदी है मैं पुत्र जमया, हर मां आंदी है मैं धी जमी। हजरत आमिना ने नहीं फरमाया मैं पुत्र जमया, आपने फरमाया एक नूर था जो तुलू हुआ, एक नूर था जो जाहिर हुआ। नतीजा क्या निकला? ताल अल्लाह कुसूर शाम, फरमाया इधर नूर का ज़ुहूर हुआ। हजरत आमिना मक्के में है, फरमाया नूर यहाँ तुलू हुआ, मेरे बदन से जाहिर हुआ इधर मक्के में हजरत अब्दुल्ला के घर में। और आप फरमाती है मैं मक्के में थी लेकिन शाम के महल्लात को मैंने मक्के में बैठ के देख लिया। तो मैंने कहा आप तो मक्के में थी, रोशनी इतनी दूर कैसे हो गई? जवाब आया कि जान सारा जो मुनव्वर कर दिया रब ने। जो बिजली चमकदी है रात का टाइम होता है, तुसी वेखिया जो बिजली चमकदी है बारिश दे वेले उंज कख नजर नहीं आता, चमकदी है तो हर पासे नजर जाती कि नहीं?
ہے تو فرمایا نور جی ہویا ہے آلہ حضرت چپ نہ رہ سکے مرضی ہے تہاڈی جے تسی رضا دے نام تے ایڈی ہولی بولنا ہے آلہ حضرت عشق کا مفتی رضا تے پھر رضا ہے آلہ حضرت دا قلم تے اٹھدا ہے تے کڈ وٹ دیندا پھر میرا رضا ہے آلہ حضرت دا انداز تے پھر تانوں پتہ ہے آلہ حضرت دا تے انداز ہی الگ ہے نبی دی تعریف کرن دا زے عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد مکار شن کا فلک فرشن کا ملک خادمان سرائے محمد اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا دلہن بن کر نکلی دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد عجب کیا ہے گر لطف فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد عصائے کلیم اجدہائے غضب تھا گروں کا سہارا عصائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد رضا پھل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد آلہ حضرت نو سننا ہے تو ایڈا ہولی ہو کے نہیں سننا پتہ لگے تو سبحان اللہ کیا جڑی اگلی گل میں کرنی ہے نا میرے سامنے وٹے رکھنا وٹے بھی سبحان اللہ بولن گے تسی تے مرد ہو سارے تسی تے بندے بیٹھے ہو ایک باری بول کے دسو سبحان اللہ جڑے نہیں بول رہے ہو نال والے کو مشورہ کر لو آکھنا کہ نہیں تاکہ تانوں آکھنے چ آسانی ہوے بولو سبحان اللہ میں اعلیٰ حضرت کو پڑھنے لگا ہوں عشق مفتی کو پڑھنے لگا ہوں عام بندہ نہیں پڑھ رہا اعلیٰ حضرت بکریاں دے واڑے نہیں لکھے اعلیٰ حضرت نے جدو لکھی ہے نبی دی نعت لکھی ہے اور میں پڑھنے لگا ہوں بریلی کے تاجدار کو عشق کا مفتی جب لکھتا ہے تو سر پٹ دوڑتا ہے بریلی کے تاجدار کا قلم نبی کی تعریف میں اور میرا رضا لکھتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بدن میں ہے جاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے ہم آئی یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل رب کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک سکہ نشاں تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوزی عجب بغیر طلب یہ رحمت رب کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن سزائے محن ایسے منن یہ عمل و عما تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے پھر کو اثر کیا امام و تبا تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی صفی سے کہیں بھی نہیں بے خبری خلق پھری کہاں سے کہا تمہارے لیے تیار رہنا سباب و چلے باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو پھلے نوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان آلہ حضرت آلہ حضرت 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 آلہ آلہ حضرت زندہ باد سمجھ آئی گل اسے کہتے ہیں رضا اسے کیا کہتے ہیں اتنے نعت خواہ پڑھتے نے صاف کرانگی میں بکریاں دا واڑا اتھے بھی لوگ کیا اندھے نے واہ 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 صبح میں کیا رضا نے واڑے بوڑے کو نہیں لکھے رضا نے واڑے بوڑے کو نہیں لکھے رضا نے نعت لکھی اتنے ایک بندہ میں پڑھتا جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی گلی اتنے لوگ پیسے سٹے ہو بلے بلے واہ 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 میں کیا انہیں پڑھے کی پتہ ہی انہیں پڑھے کی جاؤں گی بن کے جوگن میرے کو پتا جوگن کا آندے کنوں نے پتہ ہے جوگن کنوں آندے جوگن آندے نے جوگی دی بیوی نو تے جوگی کون ہوندہ ہے سب پڑھا نالا تے سب کی میں پڑھدا او پڑھدا منتر تے منتر چوندے نے معاذ اللہ خدا نو گالیاں تے جوگی یہ کافر او دی بیوی کون ہوئی کافرہ تے بندہ کی پہ آندہ جاؤں کی بن کے جوگن تے لوگ کی پہ کر دینے فرمائشہ پہ کر دینے جوگن سنا جوگن اے حسن دی نہیں رون دی گالے میرا پتر اے رون دی گال اے حسن علی گال
ਲੋਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਜੋਗਨ ਸੁਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਜੋਗਨ ਇਹ ਦਰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਦਰ ਹੈ ਅਦਬਗਾ ਹੈਸਤ ਜ਼ੇਰੇ ਆਸਮਾਂ ਅਜ਼ ਅਰਸ਼ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤਰ ਨਫਸ ਗੁਮ ਕਰਦਾ ਮੀ ਆਇਆ ਜੁਨੈਦੋ ਬਾਈ ਯਜ਼ੀਦੀ ਜਾ ਇੱਥੇ ਜੁਨੈਦ ਤੇ ਬਾਈ ਯਜ਼ੀਦ ਜਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਏ ਇਸ ਬਾਰਗਾਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜੋਗਨ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜੋਗਨ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੋਗਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਮੈਂ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੇ ਵੀ ਬਾਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜਿਸ ਬਾਰਗਾਹ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਪੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫੌਰ ਸੁੱਟਣੀ ਬਈ ਹੁਜ਼ੂਰ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਯਾਰ ਤੋਬਾ 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 ਅਲਮਾਨ ਅਲ ਹਫੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਅਗਲੇ ਡਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅਦਬ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਓਏ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ हाँ जी जिथे अस्वात हुकुम भी ना होवे ला तरफहू होवे जिथे ए हुकुम होवे उते सेल्फियां बनानियां हुजूर दे सामने खलो के तौबा तौबा ए पूछो उलमा बैठे ने मुनिया पढ़ो कुदूरी पढ़ो हिदाया पढ़ो सुलम पढ़ो हर किताब फिक़ह दी लिखिया कमा यकफु फि सलात हुजूर दी बारह विच खलोवे इन खलोवे जिवें नमाज विच खलोंदे हो एडा अदब होना चाहिए सलाम है इत्थे अजीब ही मंजर ने ते मैं वाड़े नहीं पढ़ने मैं पढ़ना आला हजरत नू हुण आला हजरत नू पढ़न लगा कद जाअकुम मिनल्लाह बोल जांदे हो ना लिखते तुसी फिर पढ़ना पैना कद जाअकुम मिनल्लाह हुण आवाज आई ना तर्जमा तहकीक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास एक आला हज़रत चुप ना रह सके बरेली का ताजदार बोला इश्क का मुफ्ती बोला सुबह हो तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर दा लफ्ज में ही तो हटे वे फिर पढ़ता हूँ सुबह हो तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का बोलो आया है तारा नूर का आवाज आनी चाहिए नूर का आपने कहना है आला हजरत को पढ़ने लगाओ सदका लेने नूर का आया है तारा थोड़ी सी कसर रह गई है जो नहीं पढ़ रहे वो मशवरा कर ले बराबर वाले से फिर पढ़ना पड़ेगा मुझे सदका लेने नूर का आया है तारा पत्तों की वालों तवज्जो करना बड़ा खुश नसीब है वो बंदा जिसे अल्लाह पहली औलाद बेटी की सूरत में अता कर दे जिसके घर पहली बेटी हो वो इसलिए खुश नसीब है कि नबी के घर में पहली औलाद बेटी की सूरत में हुई मेरे यहाँ पहली बेटी हुई मेरी बहन आई प्लास्टिक की गुड़िया ले आई मेरे भाई आए प्लास्टिक के खिलौने ले आए पुत्र जम्मे रिश्तेदार आते हैं प्लास्टिक का बैग ले आते हैं प्लास्टिक की बोल ले आते हैं क्यों पत्तों की वालों वो जानते हैं बशर की बेटी है मट्टी से बनी है तो प्लास्टिक से खेलेगी बशर का बेटा है मट्टी से बना है तो प्लास्टिक से खेलेगा अरे जो मट्टी से बने वो मट्टी से खेले जिनकी तवज्जो है जो मट्टी से बने वो मट्टी से खेले जो मट्टी से बने वो प्लास्टिक से खेले पर जो नूर से बना हो फरमाया खेलता था चांद भी बचपन में इनसे इसलिए खेलता था चांद भी बचपन में इनसे इसलिए
اس لیے کہ یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا صاحب جامع المعجزات. توجہ ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ نہیں ہے توجہ؟ ابھی بھی رہتی ہے تھوڑی سی توجہ ہے نا؟ نہیں ہلے بھی کسر ہے بھائی. توجہ ہے نا؟ اے دا جواب دس دیا انج کر کے کہنا جی ہے تاکہ میں توجہ ہے نا؟ ہون پتہ لگا نا ہے. ہون شعر سن. صاحب جامع المعجزات لکھتے ہیں حضرت علیمہ فرماندیاں نے میں حضور نو دودھ پوایا, دودھ پوا کے چوٹے پایا. نہیں آواز نہیں آئی تھی. مڑ مڑو جتھے رک جاؤ گے مڑ مڑو. حضرت علیمہ فرماندیاں نے میں حضور نو دودھ پوایا, دودھ پوا کے چوٹے پایا, چوٹے پا کے میں اپنے کم کار لگ گئی. بڑی دیر بعد میں ویکھیا, بڑی دیر بعد میں ویکھیا اے ہلے تائیں چوٹا کیویں پیا ہلدا ہے. میں عرض کی تھی عالم تخیل امی جان دی بارگاہ میں کیا حضرت حلیمہ تسی خالی دودھ پواؤ چوٹے لئی تے جبریل آندے نے جھولا. ہن حضرت علیمہ دا جواب سنو. فرماندیاں نے میں بڑی دیر بعد ویکھیا چوٹا ہل رہا. پھر میں ہور حیران ہوئی جدوں میں اتے ویکھیا میں ویکھیا جدھر نبی دا چوٹا پیا جاندا ہے چن ادھر پیا جاندا ہے. میں نے عالم تخیل میں چاند سے کہا چنا جے تو انج کریں گا, چنا جے تو انج کریں گا پھر تے سارے تینوں ہلان گے, پھر لوکاں اپنے کار پلاسٹک دے کھڑونے نہیں لیانے, پھر سارے تینوں ہلان گے. عالم تخیل میں چند نو سوال کیتا پتو کیا لے چند میں نو جواب دیتا خضر الاسلام میں ساریاں دے اشاریاں تے نہیں ہلدا, کمال میرے ہلن دا نہیں کمال تے نبی دے اشارے دا ہے. آلہ حضرت چپ نہ رہ سکے پتو کی والو عشق کا مفتی بولا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا. وہ موڑ آ گیا تقریر کا جہاں میں تقریر کو لانا چاہتا تھا. سارے بولنا بھائی سوال کرنے لگا ہوں سارے جواب دینا. کیا ایسا ہو سکتا ہے ہم حضور کو نور نہ مانے؟ سلامت رو بھائی کیمرے آلیا تیرے جواب تو میں قربان اے صحیح بول دا جواب جی میں چاہتا نا ان دا جواب دینا. ہن پھر تواڈے کولو مڑ مڑو کیا ایسا ہو سکتا ہے ہم حضور کو نور نہ مانے؟ ہن آئے نا جائی دے ہو سکتا ہے اے کیمرے تو پیچھے پیچھے آلے ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے یہ گھٹی پلائی ہے, ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے یہ سبق پڑھایا ہے. سرکار ہم آپ کو نور نہ مانے یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ چس آ جائے جدوں تساں آکھنا نور کا پتہ لگے تساں سارے آکھیا. میں نے پوری تقریر نور پہ کی ہے, شروع کے لفظ نور سے لے کر ابھی تک نور پر کھڑا ہوں.
मैं कहूंगा बच्चा बच्चा, हाथ उठा के कहना है नूर का, कोई चुप न रहे, आला हज़रत का कलाम पढ़ रहा हूं। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, हाँ तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। सब घराना, आवाज आए, सब घराना। हुण जरा सुनना, इनू कहते ने रजा। मैं नूर तो हटिया जी शुरू तो लैके हुण तक नूर तो ही है ना। हुण जरा सुनना, सब घराना, थोड़ी जी कसर है, सब घराना। हुण जरा सुनना, पहला लफ्ज नूर जो मैं कहूँगा आला हज़रत के शेर में, इससे मुराद, हर लफ्ज पर आपकी सुभान अल्लाह की आवाज़ आए, इससे मुराद सैयदा, तय्यबा, ताहिरा, जाहिदा, आबिदा, उम्मुल हसनैन, ज़ौजे अली, लख्त जिगर मुस्तफ़ा, खातून जन्नत, फातिमा तो ज़हरा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने खुश किया, जीते रहो। हक ही यही है, उस शहजादी का जिक्र ही ऐसे किया जाए जिसके आने पर हुजूर खड़े होकर माथा चूम कर बराबर बिठाएं। उस हस्ती का हक ही यही है। अब पहला लफ्ज नूर जो मैं कहूँगा इससे मुराद सैयदा, आला हज़रत कहते हैं सब घराना। किंज नूर का सुनना जरा, इनू कहते ने रजा, इनू कहते लोग, इनू कहते इत्थे लोगों को पता ही नहीं सुनना की चाहिए। पहला लफ्ज नूर, सब घराना चुके का ना, पहला लफ्ज नूर सैयदा, फिर फरमाया खुद नूर यानी सैयदा नूर, बिनते नूर, ज़ौजे बिनते नूर यानी बेटी भी नूर की, हुजूर की, फिर फरमाया ज़ौजे नूर, बीवी भी नूर की, मौला अली की, फिर फरमाया उम्मे नूरो नूर, माँ भी दो नूरों की, हजरत हसन हजरत, फिर फरमाया नूरे मुतलक की कनीज, कनीज भी नूरे मुतलक की, फिर फरमाते हैं लहना, आला हजरत कहते हैं खुद नूर, बेटी नूर की, बीवी नूर की, माँ नूर की, कनीज नूर की, ये तो सारा रिश्ता नूर का है। इनू कहते ने रज। हुण मैं नूर आखना तुसा नबी दी लख्त जिगर वास्ते सुभान अल्लाह आखना, ठीक है? तैयार हो? कई लोग अले रह गए, तैयार हो? हुण मैं नूर आखना तुसा नबी दी लख्त जिगर वास्ते सुभान अल्लाह आखना। आला हज़रत को पढ़ रहा हूं, नूर, फरमाया नूर, जीते रहो, जीते रहो, नूर, की कनीज अल्लाह रे लहाना, नूर 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 लिखनी की सी आला गजल। कुछ तालिब इल्म बताए, स्टूडेंट बताए मुझे, कोई यूनिवर्सिटी के पढ़ने वालों
تم بتاؤ ذرا غزل میں شعر کتنے ہوتے ہیں؟ غزل میں کتنے شعر ہوتے ہیں؟ ساری تعلیم تے پانی پھر گیا. اتنا مشکل سوال نہیں آلا. چلو رہن دے. رئیس تے رئیس ہے نا, انہیں کتنے دسے, یہ تے غریب کوئی دسے دے دسے. 5 شعر ہوتے ہیں غزل میں. جو اسلوب غزل ہے نا, غزلیات اگر پڑھی ہو تو 5 ہوتے ہیں یا 7 ہوتے ہیں, طاق میں لکھے جاتے ہیں غزل کے شعر. یا 5 ہوں گے یا 7 ہوں گے جو غزلیات کو جانتا ہوگا. اعلیٰ حضرت نے لکھنی تھی نور کی غزل. 5 اور 7 ہوں تو غزل ہوتی ہے, بڑھ جائیں تو غزل نہیں رہتی. اب اعلیٰ حضرت نے لکھنی تھی نور کی غزل, لکھنی تھی نور کی غزل, لکھتے چلے گئے لکھتے چلے گئے لکھتے چلے گئے لکھتے چلے گئے. پتوں کی والو لکھنی نور کی غزل تھی, نہ نبی کا نور ختم ہوا نہ اعلیٰ حضرت کی غزل ختم ہوئی. لکھنی غزل تھی, بن پورا قصیدہ گیا تو پھر رضا نے قلم اٹھایا اور کہا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. کہہ دو سبحان اللہ. سمجھ آئی گل جی؟ قد جاکم من اللہ. ہن سمجھ آئی حضور آئے تے ہر پاسے چانن ہویا کیوں؟ ہن سمجھ آئی حضور آئے تے روشنی او بھائی اس لئے ہوئی کہ ہر طرف رب دی ہے تے حضور رب دی طرفوں آئے. ہر طرف رب دی ہے تے حضور رب دی چانن ہو گیا ہر بس. ہن 1400 سال بعد کی ہوندہ ہے؟ آج 1400 سال بعد حضور دے نہیں نہ آندے, آج تے حضور دے آن دا ویلا آندہ ہے. آج تے حضور دے آن دا, گلی گلی سج گئی, بستی بستی سج گئی, محلہ محلہ سج گیا. وہ منو کسے پوچھے یار آج تے حضور نہیں آئے, مکھا نہیں حضور کدوں آئے 1400 سال پہلے, تے تسی آج کیوں اتنی روشنی کر دیو؟ میں کہ اے تے تانوں دسنا چاہندے ہاں آج حضور دی آمد دا ویلا آندا ہے تے ایڈا نور ہوندا ہے. نہیں سمجھے؟ او حضور دی آمد دا ویلا ہے تے ایڈا نور ہوندا ہے, جدوں سونا آپ آیا ہوئے گا کیڈا نور ہویا ہوئے گا. سارا جہان منور ہوا آقا تیرے آنے سے, سارا جہان روشن ہوا آقا تیرے. تے اس لئی اسی لائٹاں لانے ہیں, اس لئی اسی بتیاں لانے ہیں, اس لئی اسی خوشیاں منانے ہیں تے مناندے ہیں تے مناندے. آخری گل, آخری گل, سانو کسے دلیل دی لوڑ بھی نہیں. سانو کسے دلیل دی کیوں جو دلیلاں دے کے کیڑا کو اگلا مان جاندہ ہے, تے جڑا دلیل مننے نہیں انہوں دلیل دین دی ختم. کتے لکھے ہے میلاد دی بتیاں کتے لکھے؟ اے جڑے نوجوان بیٹھے ہو تسی یونیورسٹیاں آلے ہو, تسی ذرا خاص توجہ کرو, مسئلہ تہاڈا زیادہ ہے, ساڈا کوئی نہیں, اسی پکے ہیں. تہاڈا ذرا زیادہ مسئلہ ہے, تسی ہر کسے نال دوستی کر لیندے ہو, سجے کھبے ساجے ماجے نال. ان تے تسی میلاد آلے ہو, تہاڈا دوست بھی میلاد والا ہی ہونا چاہیے ویسے. رشتے کرو بھی اتھے جتے میلاد آلے نے, رشتے دیو بھی اتھے جتے میلاد آلے نے. سمجھ آئی گل؟ اے بھی انہاں پاسے بھی توجہ. اور سارے سوال کر دیو, گلاں چاہ پیندیاں پیندیاں بسکٹ کھاندیاں کھاندیاں سارے سوال کر لیندے ہو. ایک گھٹ چاہ دا لیا تے پھر نال ہی آندے نے جی یہ لڑکا کام تو کرتا ہے نا, پھر نال بسکٹ چکیا تے انجلائے تے تنخواہ کتنی ہے, پھر ایک سپ لے آتے ماشاءاللہ گھر بڑا اچھا آپ کا, بچے دا کار اپنا ہے. تو میں کہ جتے انہیں سوال کرتے ہو اور کار لیا کرو, چاہ پیندیاں پیندیاں تسی میلاد تے مناندے ہو نا. سارے سوال جے نال ایک اور بھی, اے بھی اصل کام بھی پوچھیا کرو نا, میلاد تے مناندے ہو نا, تاکہ رشتے اتھے دیو جتے میلاد آلے نے, دوستیاں اتھے کرو جتے لوڑ ہی نہ. دوستوں نو بڑھاؤ. آدھا جی میں نو کوئی آنکھے نا جی میرے ایک دوست نے پوچھا میلاد کہاں لکھیا, میں کہا پہلے تو دس انہوں دوست بنایا کیوں ہے, انہوں دوست بنان دی لوڑ کی ہے. تیرا دوست ہونا چاہیے جڑا میلاد والا ہے کہ نہیں گا. تے جڑے تسی چٹی داڑیاں والے بابے ہو نا, تہاڈی ذمہ داری زیادہ ہے. آپ تسی اپنی عمر لگا گئے ہو,
तुसां अपनी लगा दी है, बच्चों को तुसां समझाया नहीं। कल कबर तुहाडे कोलों भी पूछया जाना तुसें अपनी औलाद की तरबियत की कीती है। जे कदी तुसीं इंज ही टुर गए कि ये बरोस्ट आ गया, ये इशारा है कि हुण खत्म करो, ये हुण इशारा है कि हुण दुआ कराओ मेहरबानी तुहाडी। हाँ मेरा तजर्बा है ना, सारी जिंदगी मेरी लंघ गई है इंज ही है ना, तो मैं मुकाना अपनी मर्जी नाल ही है। तुसीं भावें एक भेजिया भावें 10 बरोस्ट भेजो, जदों मेरा दिल करेगा गल मैं तां खत्म करनी है। समझ आ रही गल दी? हले पश्तो नात रहिंदी है। आखिरी गल करन लगा, ये बरोस्ट सारिਆਂ ਨੂੰ तकसीम होना, बरोस्ट ते चावल ने की है, बरोस्ट ही ये सारिਆਂ ਨੂੰ मिलेगा। वाह भाई वाह, अल्लाह हाजी बरकत साहब दे दराजात और बुलंद करे। इंज दी औलाद होनी चाहिए है जी। हाँ नहीं ठीक है इंशाल्लाह होना चाहिए है जितना। अच्छा ये खाण खवाण का काम ना, खाना तो अल्लाह की शान नहीं माज़अल्लाह, खवाण का काम अल्लाह नू बड़ा पसंद। ये मैं चैलेंज देना तुहानू कसम है अल्लाह दी, जेड़ा बंदा आंदा ना जी मेरा रिज़्क थोड़ा खवाना शुरू करे, जे ना एक महीने च वध गया तो गल कर, ये रब नू पसंद ही बड़ा। क्यों? असल च ये ओदा जिम्मा है। ये रब ने फरमाया, कुरान आंदा, कुरान आंदा अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। अल्लाह फरमांदा मेरे जिम्मे रिज़्क सारिਆਂ ਦਾ, ते जद ओदे जिम्मे ते जेड़ा खवा रहा है फिर ओदी मर्जी नाल खवा रहा है ते फिर ओनू पसंद होएगा कि नहीं, क्योंकि ओने ड्यूटी लाई है। इस बार क्या हुण टाइम मेरा बहुत उत्ते चला गया, मैं आखिरी गल करन लगा सी ती की करन लगा सी। नहीं पश्तो वाले रहिंदी, खलो जाओ पहले जेड़ी मकसद की गल है वो पूरी करो। हाँ मैं कहता सी ये जेड़े यूनिवर्सिटियां वाले तालबे इलम हो तुसी जरा पक्के हो, तुहाडियां दोस्तियां एक ते सजे ते ताजर जेड़े हो ऑफिसां च काम करन वाले जेड़े तुसी सजे खब्बे दोस्तियां कर लैंदे हो, पक्के हो। कित्थे लिखिया जी, कित्थे लिखिया, कित्थे लिखिया जी, कित्थे लिखिया, एवें घंटा खपदे रहंदे हो कित्थे लिखिया कित्थे लिखिया। मैं तुहानू आज जवाब दे के जावां ते देना भी यही है, देना भी। क्यों? जिन्हें दलील मंगी है उन्हें कोई नबी नाल प्यार कीता है, और वेख के कौन नहीं मनता जी, असा विखा ही देता और वेख के कौन नहीं मनता। चस्ते ताए वेख के ते सारे मनते ने, सौदा बिन वेखे दा मजेदार है। कित्थे लिखिया नहीं लिखिया, कित्थे है ए मेरे वाल वेखो सारे मेरे वाल है, कित्थे लिखिया इंज बावां उचियां करनियां ने, ओए नहीं लिखिया कित्थे भी, की करेंगा असा मनाना ही फिर भी मिला। जे ना चुप हो गया तो गल करना ਐਵੇਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਘੰਟਾ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਖੋਤੀ ਉੱਥੇ ਆਣ ਖਲੋਤੀ ਮੁੜ ਗਏ, ਫਾਇਦਾ ਘੰਟਾ ਸੀ ਮਗਜ਼ ਖਪਾਇਆ ਐਂਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਅੱਛਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਇਆ ਨਾ ਸੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦਲੀਲ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। अब बगैर दलीलों के प्यार करो, ये कामयाबी है। साहबा नबी नाल प्यार करने की दलील कोई नहीं मंगिया। हजरत अली काबे दी, हजरत बिलाल काबे की छत ते चढ़े ना अजान देने वास्ते, हुजूर ने क्या अजान काबे की छत ते चढ़ के, काबे की छत ते चढ़े ना ते हुण पुछदे ना किसी कोलों मुंह किधर करा, पुछदे ना, पुछ के करना चाहिए सी ना। ये तो वो लोग सन साहब भी बगैर नबी को पुछया नहीं चलाते, तो क्यों नहीं पूछे। अबू बकर खलोते सन, उमर खलोते सन, उस्मान खलोते सन, अली खलोते, एडे कबायर साहबा सन, एक को भी नहीं पूछया, ना नबी को ना साहबी को। अजान देनी है मुंह किधर करा, आज काबे मुंह काबे वाल होंदा, आज बिलाल काबे उत्ते, हुण मुंह किधर करे। बिलाल ने किसी को नहीं पूछया, इंज घूम के आया हजरत बिलाल, मुंह हजूर वाल कीता ते अजान दे देती। और मैं क्या बिलाल पुछते लैंदा, पुछते लैंदा, पर मैं पुछ के प्यार कीता ते की कीता। उची बोलो सुभान अल्लाह। समझ आई गल? इसलिए पक्के होवो, की होवो नहीं जा सके, की होवो अकीदा करो अपना पक्का, फुलाद एडा पक्का ना हो जिदा तुहाडा अकीदा पक्का होना चाहिए। बगैर दलील दे मिलाद मनाओ, बगैर दलील दे लाइटां लाओ, बगैर दलील दे खुशियां मनाओ, बगैर दलील दे खाना खवाओ, बगैर दलील दे लंगर पकाओ, नाश्ता रसूली बनाओ, तो फिर वेखो रब तुहानू बरकतां किवें दिंदा है। लेकिन नाल नमाज भी पढ़ो। हाँ मैं नमाज इत्थे तुहाडी मस्जिद मैं पढ़ाई आके ते 2 सफा सन ते मस्जिद भरी पई हुण समझ आई है जी।
صف نہیں پچھلی صف ادھی سی 1.5 صف سی تے صبح دی جے اے بھی نہیں ہونی تے اے کام بھی نہیں ٹھیک سمجھ آئی اے تے کوئی طریقہ نہیں نا میلاد مسجد بھر جائے تے نماز ادھی صف ہوئے اے کوئی کرن والی گل تو حضور نو کی منہ وکھانا ہے اس لئی او میلاد کام دا جڑا نماز دے نال ہوئے جے نماز نہیں نا تے پھر تسی آکو اسی حضور نال پیار کرنے ہیں اے پیار کام نہیں آنا کیوں جے میں نماز اتھے پڑھائی ہے میں نو پتہ میں آپ پڑھائی ہے تے 1.5 صف سی تے نماز بھی پکی سمجھ ہون نہیں بول دیں تسی ہون تتی جائے پیر کون رکھے بولو انشاءاللہ جڑے نہیں پڑھ دے ہو آج نیت کرو پڑھا نالے تے ہوں جی پڑھ دے رہے نا پڑھا نالے چپ رہو تسی نے پڑھ دیو نہیں پڑھا نالے نیت کرو آج تو بعد نماز بھی پڑھیں گے آمین آخر اچ پشتو نات پھر اجازت میں آکھنا میرا نبی تس آکھنا سلطان ہے میرا نبی بابا جی تاسو پختو ہی اچھا لگ دے تسی پٹھان ہو اس لئے میں پوچھیا میں آکھنا میرا نبی تس آکھنا سلطان میرا نبی چپ رہو پھر میں آپ ہی کہہ لاؤں سارا کلام جو آپ ہی پڑھے ایک لفظ دے بولنا میرا نبی بس اے تسا آکھنا باقی میں 5 منٹ میں لینے نے تو آڑے 5 منٹ بعد دعا ہو جائے سرور زیباد مالوں سر میں تے قربان دے واہ 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 سمرہ خیستہ نبی سلطان دے بھئی واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان دے ترجمہ مبشر بھائی ٹینشن نہیں لانی میں ترجمہ کرن لگا مبشر بھائی حیرت نال دیکھ رہے ہیں سمجھتے آئی نہیں میں ترجمہ کرن لگا تے ترجمہ تو انہوں سمجھ آ جائے گا انہیں میرا گھر اولاد اور جان کار بھی اولاد بھی تے جان بھی تے جے کوئی کر کے وکھاندہ رہا ہے نا تے میرا بابا خادم رضوی کر کے وکھاندہ رہا لبیک لبیک یا رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت فیض آباد ترنا ختم ہویا نا تے بچے دو میں بابے دے گھر پہنچ گئے دو میں تے کسے بابے نو دسیا بھائی حضور بچے گھر پہنچ گئے سعد بھی تے انیس بھی دوئیں تے پتہ بابے نے کیا میرے فرمایا پہنچ گئے نے ٹھیک ہے لیکن میں نو زیادہ خوشی تاں ہوندی جے خبر آندی کہ دو میں حضور دے نام تے شہید ہو گئے ہون دنیا ترسے خادم رضوی نو ہیں ہون میڈیا بھی پہ بولدا ہے ہون اینکر بھی پہ بول دے نے ہون سارے نو خادم رضوی یاد آ گیا ہیں ہون ترسو تسی خادم رضوی نو جنیاں قدر نہیں کی تھی ہون جنازہ ویکھے پھری سارے دی سمجھ آئی سچ کہہ رہا ہوں تے ایڈا ظالم طبقہ ہے یہ مردہ پرست قوم ہے اسی تاں بابے نال جڑے ہیں جدوں کوئی کہندا سی نہیں اسی تاں نال سا اسی ہون نال نہیں ہوئے سمجھ آئی گل خوش نصیب لوگ نے جنہ بابے دے ساتھ تاں دیتا کہ حشر کو ہوگا معلوم جیتا کون اور ہارا میرا گھر اولاد اور جان سب آپ پر قربان ہے مرحبا گدنا ہنسی میرا نبی ایک لفظ تو اڈا ہے میرا نبی میرا نبی میرا نبی واہ 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 سمرہ خیستہ نبی سلطان دے مر پی پی استن پسے یا وش پگر سے دیلا پاک رسول مسکے شلو استنو زلے دیلا ترجمہ اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی پتوں کی آلے ہو پھر کی ہویا اوے کو پٹھان آ گیا آؤ ماویلو چے لرے اخکاری نا نو دیلا پارا ماویلو چے پختو وائی منو بیا پختانا راضی کنا انہیں سنی دے آ گیا بولو سبحان اللہ ایڈی ہولی نہیں ذرا آواز آئے بولو سبحان اللہ
مربی دل تراشا دل تراشا دل تراشا دوائی سے دل تراشا نہیں کیوں 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 اثر ہے کیوں اثر کیوں اثر ماشاءاللہ اے پھیری آلہ ہے دیکھو اللہ نے انہوں کینا دسا شہر دا پسوم رہ دے دا ٹول زو آخلا دا ٹول مالا رکھا سارا میں خرید لیا دے گا دا پیسی حسابوں کا سمرہ پیسی دے دا پیسو حسابوں کا دعوت تورکائی بھی آخا آج سمرہ پیسی دے اے دی سارے میں لے لیں حضور دی میلاد چاہیا نا بھائی بولو سبحان اللہ سنو بھائی مربی بی استن بسی او اشپا گرزی دالا پاک رسول مسکی شلو استنو زلی دالا پاک رسول مسکی شلو استنو زلی دالا ترجمہ اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی پتوں کی والوں پھر کیا ہوا پھر مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی ارے چہرہ رسول ہے چہرہ رسول ہے یا چودھویں کا چاند ہے پھر میں کیوں نہ کہوں آپ سارے کیوں نہ کہیں مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی واہ 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 سمرہ خیستہ نبی سلطان دے بھائی واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان دے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی نئی آواز آئی میرا نبی او پیچھے والے رہ گئے میرا نبی سلطان ہے بولو سبحان اللہ آخری شیر آخری شیر مصر دیاں عورتاں حضرت یوسف نو ویکھیا تے اپنیاں انگلیاں تے جے میرے حضور نو ویکھ لیندیاں خزو پشتوں میں کہتے ہیں عورت کو گتے پشتوں میں کہتے ہیں انگلیوں کو کلمہ پشتوں میں کہتے ہیں کاٹنے کو الیدے پشتوں میں کہتے ہیں دیکھنے کو مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اپنی انگلیاں تے جے میرے حضور نو ویکھ لیاں شیر سنیے خزو چی یوسف لے دو گتی کڑی کلاما سمجھتے آ گئی ہونی وایا کنا سبحان اللہ خزو چی یوسف لے دو گتی کڑی کلاما خزو چی یوسف لے دو گتی کڑی کلاما دکیلی دلوے سرور علاما دکیلی دلوے سرور علاما دکیلی دلوے سرور علاما ازلونا بیا پرکڑیوں ازلونا بیا پرکڑیوں محبوب تمرا شان دے واہ 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 سمرہ خیستہ نبی سلطان دے ترجمہ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر پتوں کی والوں دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو اگر دیکھ لیتی دیکھ لیتی دیکھ لیتی دیکھ لیتی دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو اگر تو پھیر لیتی دل پہ پھیر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے آخر میں سارا مجمع مل کر ہاتھ اٹھا کر زور سے بولے گا مرحبا گدنا ہنسی میرا نبی